دل سے مٹنا تیری انگشت حنائی کا خیال، ہو گیا گوشت سے ناخن کا جدا ہو جانا۔ السلام علیکم میرے ناظرین۔ تو آج عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا، درد کا حد سے گزرنا ہے دوا ہو جانا۔ اس کا شعر نمبر 6 لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں اور بلا تاخیر اس شعر کی تشریح آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ تو شعر ہے: دل سے مٹنا تیری انگشت حنائی کا خیال۔ یہاں تک اس میں موجود مشکل الفاظ کا تعلق ہے تو اس میں کوئی ایسا خاص مشکل لفظ نہیں ہے۔ انگشت انگلی کو کہتے ہیں فارسی میں، اور ہنا مہندی کو کہتے ہیں۔ انگشت حنائی یعنی ایسی انگلی جس کی پور پر جو ہے مہندی لگی ہوئی ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے ناخن پہ لگی ہوئی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس پوری انگلی پہ لگی ہوئی ہو، کیونکہ عام طور پر جب ہاتھ پہ مہندی لگتی ہے تو انگلی پہ ذرا نمایاں ہو جاتی ہے۔ تو اس شعر میں غالب نے اپنے شدت عشق کا اظہار کیا ہے کہ بھلے میرا محبوب، میرا معشوق کتنا ہی ظلم کیوں نہ کرے، کتنے ہی دور کیوں نہ ہو، مجھے کیسے ہی ہجر میں مبتلا کیوں نہ کرتے، میں اس کو نہیں بھول سکتا، میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا۔ چھوڑنا تو درکنار، میں اس کے تصور سے بھی جو ہے دام نہیں چھڑا سکتا۔ حتیٰ غالب کہتا ہے کہ دل سے مٹنا تیری انگشت حنائی کا خیال، تو اے میرے محبوب، تیری وہ انگشت جس کی پور پہ مہندی لگی ہوئی ہے، یا پوری انگلی، جیسے بھی آپ سمجھ لیں، مراد اس سے دستے حنائی بھی ہو سکتا ہے، پورا وہ ہاتھ، صرف تیری ایک انگلی جو ہے جس پہ مہندی لگی ہوئی ہے، انگشت حنائی، مجھے اپنے دل سے اس کو بھلانا بھی اتنا تکلیف دہ ہے۔ اس میں جو مشابہت ہے وہ تکلیف میں ہے۔ ہو گیا گوشت سے ناخن کا جدا ہو جانا، کہ میرے لیے وہ ایسے ہی ہو گیا ہے جس طرح سے گوشت سے جو ہے وہ ناخن جدا کیا جائے۔ اور آپ جانتے ہی ہوں گے بسا اوقات انگلی پہ چوٹ آ جاتی ہے، تو اگر ناخن پہ چوٹ لگ جائے اور وہ گوشت جو ہے وہ ناخن سے جدا ہو یا ناخن گوشت سے جدا ہو تو بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ اور آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ مختلف عقوبت خانے جو ہیں، چاہے وہ کسی ایجنسی کے ہوں، لافل ہو اللافل ہوں، ان میں مجرموں کو اگر حد سے زیادہ اذیت دینی مقصود ہو تو پلاس وغیرہ سے ان کے جو ناخن ہیں وہ زندہ، مطلب یہ ہے کہ براہ راست جو ہے وہ گوشت سے الگ کیے جاتے ہیں، کیونکہ یہ تکلیف کی انتہا ہے۔ تو اس میں غالب نے کمال جو ہے میں سمجھتا ہوں ایک سند دکھائی ہے کہ دیکھیں کہ ایک تو تکلیف کا بیان کیا کہ میرے لیے تجھے بھولنا، تو تیری ایک انگشت حنائی کو بھولنا ایسا ہی تکلیف دہ عمل ہے کہ جس طرح سے گوشت سے جو ہے وہ ناخن کو جدا کیا جائے۔ اور ساتھ میں اس میں دیکھیں کہ ادھر انگشت حنائی کا ذکر ہے، یعنی ناخن کا بھی اس میں ظاہر ہے، اس کے ذیل میں ذکر ہے، چونکہ انگلی کا جو سرا ہوتا ہے وہ ناخن پر مشتمل ہوتا ہے، جبکہ دوسرے مصرے میں بھی اسی طرح سے گوشت سے ناخن کا جدا ہو جانا، یہاں بھی ناخن کا ذکر ہے۔ تو اس کے اندر وہ جو ایک روایت لفظی ہے اس کو بھی جو ہے ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے۔ تو الغرض یہ شعر بہت خوبصورت شعر ہے، اگرچہ اس میں وہ کوئی ایسا بڑا لمبا واقعہ نہیں ہے جس طرح سے کہ غالب جو ہے اپنے کہیں عام طور پر منظوم کرتے ہوتے ہیں کسی بھی شعر کو وہ شعر کے پردے میں ڈھالنے سے پہلے، لیکن اس میں محض اپنی ایک کیفیت کہ میرے لیے تیرا بھولنا اتنا اذیت ناک ہے، اس کو بہت خوبصورتی کے ساتھ مرزا صاحب نے جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ اس کے بعد اگلا شعر، لیکن ناظرین پھر وہی مسئلہ، میں اگلے شعر کی ویڈیو جو ہے وہ الگ تھلگ بناؤں گا تاکہ اگر کسی صاحب کو وہ شعر براہ راست دیکھنا مقصود ہو تو وہ تھمبنیل کو دیکھ کر براہ راست اس تک پہنچ جائے۔ لہٰذا اس شعر کی جو توضیح ہے یہیں پر موقوف کرتا ہوں اور اگلے شعر تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔